صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر فرما دے گا جو اس عمر میں یعنی بڑھاپے میں اس کا احترام کریں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث ہے، اگر کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر بیچنے کے لیے پھرے تو اس سے اچھا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، پھر خواہ اسے کچھ دے یا نہ دے۔ تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ میری امت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لے۔ جنت کا بازار۔ جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعے کے دن جمع ہوا کریں گے، پھر ایک ہوا چلے گی جو ان کے چہروں پر پڑے گی جس سے ان کا حسن و جمال زیادہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7146۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ گندہ اور غضب کا مستحق شخص وہ ہوگا جو خود کو شہنشاہ کہلاتا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی اور بادشاہ نہیں۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اور جو آدمی اللہ کے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ حافظ قرآن ہے جس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور جو فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو جو بھی پریشانی، بیماری، رنج اور ملال اور غم میں مبتلا کرتا ہے، حتیٰ کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مومن اپنے بھائی کی مصیبت پر اس کی دلجوئی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عزت کا لباس پہنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کچھ حدیث تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔